الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور یہ عالم اسلام کا ایک بڑا اہم اور سب سے بڑا دن ہے کہ اس دن ہی اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی، جس میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا کہ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر 313 مسلمان اگر گئے، ہار گئے، کفار سے شکست کھا گئے، تو پروردگار قیامت تک تیرے دین کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے 1000 فرشتوں کے ساتھ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یاد رکھیے، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جب مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر کے مدینہ آنا کر دیا گیا اور وہ مدینے آئے، پھر اس کے بعد رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے جانثار ساتھی تھے مکے میں، ان قریشیوں نے ان کی جائیدادیں ضبط کر لی اور عجیب عجیب طرح کے ان کے جو وہاں رہ گئے تھے لوگ، ان کے اوپر ظلم و ستم کے بازار گرم کیے۔ لیکن پھر جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ ایک قافلے کو، جو تجارتی قافلہ تھا قریشیوں کا، جس کو ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے جب آقا علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے نا ان کو روکا، تو پھر کفار نے 1000 کا لشکر مسلمانوں کے 313 کے سامنے بھیجا۔ اب 1000 ہر طرح کے ساز و سامان سے، اسلحہ سے لیس، اور مسلمان جن کے پاس گنتی کے گھوڑے، گنتی کی تلواریں تھیں، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس اللہ پر یقین تھا، کامل یقین، کامل بھروسہ، اور رسول اللہ علیہ وسلم پر کامل بھروسہ تھا کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، ہم انہی کے نام، انہی کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، ہمیں آج بھی بدر کی کئی نشانیاں نظر آتی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، تھوڑا سا پیچھے دیکھیے، آپ کو غزہ نظر آئے گا۔ جی ہاں، وہی غزہ جہاں مسلمان نہتے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن آج الحمدللہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد اور فتح شامل ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس غزوہ بدر نے جہاں مسلمانوں کی دھاک کفار کے دلوں پر بٹھا دی، وہیں پر مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ 70 کے قریب جو ہے قریش کے سردار مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے، اور ان قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا؟ فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے آزادی چاہی تو اس سے پوچھا کیا تمہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے؟ تو اس نے لکھنا پڑھنے کی بات کی، ہاں آتا ہے۔ فرمایا تو چلو 10 مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ۔ وہی ان کا فدیہ بنا اور وہی ان کی آزادی کا سبب بنا، اور کئی تو ان میں سے ایسے تھے جو مسلمانوں کا حسن معاشرت دیکھ کر مسلمان ہو گئے اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ آئیے آج ہم 17 رمضان المبارک کے اس مبارک دن میں، ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جس طرح مٹھی بھر مسلمانوں نے صرف اللہ پر بھروسہ کر کے انہوں نے فتح حاصل کی، اللہ نے غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرمائی، آج بھی اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے، اس پر بھروسہ کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں، تو واللہ انشاءاللہ عز و جل اللہ مدد ضرور کرے گا۔ اور اگر اسی زندہ مثال دیکھنی ہے تو غزہ کے مسلمان ہمارے سامنے موجود ہے، فلسطین کے مسلمانوں کی فتح اور نصرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ فلسطین فاؤنڈیشن جس طرح اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے محنت اور جنگ یعنی کہ جد و جہد کر رہی ہے، آپ بھی آگے بڑھیے اور اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور مسلمانوں کے لیے فلسطین فاؤنڈیشن کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ شکریہ۔